بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حدثني قيس عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين۔ یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی صاحب علم اور خادم رسول صحابی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو عجیب و غریب خصوصیات سے نوازا، تو جب بھی سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تو آپ علیہ السلام کا جوتا سنبھالنا، آپ کے سامنے رکھنا، آپ نے اتارنا پھر سنبھال لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کی حفاظت، یہ صحابی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کے فرمان کو سنا، اس لیے بعد والا چاہے جتنا بڑا بھی ولی بن جائے، وہ کان کہاں سے لائے گا جنہوں نے خود حضور کی آواز سنی ہے۔ صحابہ کے مقام کو دنیا کا کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے بعد والے فرائض ادا کریں اور جتنی عبادت نفل کر سکتے ہیں اتنی کریں، لیکن یہ نہ ہو کیا کہ مجھ جیسا کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ گھمنڈ بھی بعض اوقات شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، مولانا غلام مصطفیٰ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ آج کی حالت یہ ہے کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نفل کے بعد اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ فرشتہ سلام کرنے کے لیے آیا تو نہیں بیٹھا، اپنے آپ کو اتنا بڑا ولی شمار کر لیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے پوری کائنات میں، وہ مقام کسی کا بھی نہیں۔ جو دل صحابہ کا اللہ نے رکھا ہے اخلاص والا، تقوی والا، وہ اس کائنات میں اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ اس لیے بس یہ دعا کیا کریں، اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے وہ اپنی بارگاہ میں کیا فرما لے، قبول، بس اتنا ہی کافی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، لا حسد الا فی اثنین اور فی اثنتین، فرمایا کہ غیبت، رشک اس کائنات میں کسی پر نہ کرو کہ مجھے اس جیسا بنا دے، اس جیسا بنا دے، نہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کرو۔ جتنے بڑے عہدے پر کوئی ہے تو ہو وہ، دنیا میں کچھ ہو وہ کسے باشد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر رشک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی جو ہے ہوتا رہے۔ ہاں اگر رشک کرنے کے قابل ہیں تو حدیث پاک میں صرف 2 آدمی، ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے ان جیسا بنا دے۔ وہ کون سے 2 ہیں؟ نمبر 1، رجل آتاہ اللہ مالا، ایک تو وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی حلقۃ فی الحق، مال دیا اللہ نے اس کو، اور وہ جب بھی خرچ کرتا ہے صحیح راستے پر خرچ کرتا ہے، دین کے راستے پر خرچ کرتا ہے، اس کا پیسہ غلط جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہا، شراب پہ خرچ نہیں ہو رہا، زنا پہ خرچ نہیں ہو رہا، ڈاکوؤں کی مدد کے لیے خرچ نہیں ہو رہا، چوروں کا معاون نہیں ہے، جب بھی وہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو جائز راستے پہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ بندہ چونکہ بہت ثواب کما رہا ہے، اس لیے تم دعا کر سکتے ہو، اے اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا، مال دے، ہم بھی تیرے راستے پر خرچ کریں۔ ایک بندہ۔ دوسرا، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، یہاں حکمت کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے، اور دوسری حدیث میں قرآن کا ذکر ہے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہو، جس کو قرآن دیا ہو، وہ قرآن پڑھتا ہے رات اور دن، اور وہ قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ جب کوئی اس کے سامنے فیصلہ آئے وہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔
تو ایسا آدمی جو رات اور دن قرآن کی تلاوت کرتا رہے، جب وقت ملے قرآن پڑھے، تو آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں بھی اس جیسا بنا دے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ دونوں خصوصیات بیک وقت کامل درجے کی ایک ایسے صحابی میں پائی جاتی ہیں کائنات میں بطور نمونے کے ہم پیش کر سکتے۔ مال بھی دیا تو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا، اور قرآن دیا تو دن کو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور رات کو بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ انسان ہے حضرت عثمان کہ اس کائنات میں ان کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے پورے جہان میں نہیں ہے۔ نبی کا داماد ہو اور دوہرا داماد ہو، یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا حضرت عثمان کو، اتنا خرچ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو بیر معونہ خرید کر مدینے کا میٹھا پانی اس کا تھا وقف کرے مسلمانوں کے لیے، میں محمد اس کو جنت کی بشارت سنا دوں۔ حضرت عثمان نے خرید کر دے دیا۔ بیر عثمان تو آج بھی مدینہ میں موجود ہے، میٹھا پانی اس کا موجود ہے۔ تبوک پر بہت خرچ کیا، تبوک کے موقع پر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر اور 100 اونٹ، 300 اونٹ بمائے ساز و سامان لدے ہوئے جہاد میں دے دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو بہت سخاوت ہے ان کی، تو قرآن بھی بہت پڑھتے تھے، سخی بھی بہت زیادہ تھے۔ ایک بات آپ یاد رکھ لیں، قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے لوگوں کا بخیل ہو جانا۔ کتنا بخیل ہو جانا؟ اتنا بخیل ہو جانا کہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے، اتنے وہ بخیل ہو جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے فیصد مسلمان زکوٰۃ دیتے ہوں گے؟ کوئی اندازہ؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم جب قادر ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتے نا اللہ کے راستے میں، شیطان کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا کیونکہ تو نے اپنا مال بچا لیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں آؤ پھر الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ یہ تیسرے پارے کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، خرچ نہ کرنا، مال تمہارا کم ہو جائے گا، فقر سے ڈراتا ہے، اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور ایک بے حیائی کا کام ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ بے حیائی سے مراد ہر جگہ زنا ہے، لواطت ہے، یہاں اس آیت میں مراد ہے بخل۔ یہ پائی جمع کر کے رکھ تاکہ تیرے کام ہے، تیری اولاد کے، تیرے پوتوں کے، پڑ پوتوں کے، سب کے کام آئے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ سب کے رزق کا ٹھیکیدار میں ہوں، یہ سب کو رزق یہ دے کے جائے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان تمہیں دو چیزیں، اور میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں دو چیزوں کا۔ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف اللہ جل جلالہ ہے۔ تم خرچ کرو جتنی تمہاری قدرت ہے، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے تم اتنا خرچ کرو، تو میں اللہ تم سے دو چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں شیطان کی بات سچی ہوگی یا رحمان کی بات سچی ہوگی؟ بالکل قرآن چمک رہا ہے، فرمایا دو چیزوں کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس لیے اگر ہمت ہو تو بڑھ چڑھ کے خرچ کرنے والا بننا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم خرچ کرو، دو وعدے مجھ سے لے لو۔ اے اللہ کون کون سے؟ فرمایا پہلا وعدہ یہ ہے کہ تم خرچ کرو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دوسرا کیا؟ وَفَضْلًا، جتنا تم خرچ کرو گے اس سے زائد میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ بھی تمہارے سامنے آ گیا، اور شیطان نے جو وساوس ہمارے اندر ڈال رکھے ہیں وہ بھی سامنے آ گیا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم خرچ کرنے والے بنیں، نہ کہ ہمارے اوپر کیا کیا جائے، یعنی خرچ کیا جائے، لیکن اقل قلیل اور سخاوت ایسے انداز سے کرنی چاہیے کہ صرف اور صرف مقصد کیا ہے کہ کون راضی ہو؟ اللہ راضی ہو، اور کوئی مقصد نہ ہو۔ پھر آپ دیکھیں میں نے جب سے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ واقعہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا روزہ تھا، نفلی روزے بھی بہت رکھتے تھے یہ لوگ۔ گھر میں انڈے پڑے تھے 10، ایک آدمی آیا دستک دی، فقیر تھا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دے۔
حضرت نے فرمایا وہاں باندھی تھی لونڈی تھی، اس کو کہا گھر میں کچھ پڑا ہو تو اس کو دے دو۔ اس نے کہا جی انڈے پڑے ہیں، فرمایا اٹھا کے دے دو۔ اس نے سوچا کہ گھر میں افطار کے لیے اور کوئی چیز ہے نہیں، 10 میں سے 1 انڈا اپنے پاس رکھ لیا اس لونڈی نے کہ میں یہ جب افطار کریں گے تو اس وقت بنا کر میں ان کو دوں گی۔ ابھی سورج غروب ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور آدمی نے دستک دی، اور دستک دینے کے بعد اس نے کہا جی میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ملنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا کام ہے؟ کہا جی دل میں آیا کہ آپ کو کچھ تحفہ دوں میں۔ فرمایا تحفہ لائے ہو؟ کیا تحفہ ہمارے لیے لائے ہو؟ کہا جی یہ ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا، اور کہا جی انڈے ہیں، انڈے وہ دینے ہیں آپ کو۔ حضرت نے بھی اللہ کے راستے میں کیا دیے تھے؟ یہ انڈے، وہ غروب سے پہلے لے کر آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہ معاملہ دل کے ساتھ کس سے کیا تھا؟ اللہ سے کیا تھا، اس لیے حضرت خوش ہو گئے کہ مجھے تو یقین تھا نا کہ بس 2 اس کے بعد فوراً اوپر سے پھر یہ آ جاتی، یہ ان لوگوں کا یقین تھا۔ تو حضرت نے اپنی لونڈی کو فرمایا یہ ذرا شمار کرنا یہ انڈے کتنے ہیں۔ شمار کر کے اس نے بتایا یہ 90 ہیں، 90۔ حضرت حیران ہو گئے، فرمایا 90 انڈے ہیں؟ اللہ کا تو وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم ہم 10 گنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ تو سچ ہے۔ اچھا یہ بتا تو نے اس فقیر کو کتنے دیے تھے؟ اس نے کہا کہ حضرت 10 پڑے تھے اور میں نے 1 آپ کے لیے رکھ لیا اور 9 اس کو دے دیا۔ فرمایا ویحک، افسوس ہے تیرے اوپر، 10 انڈوں سے ہمیں تم نے محروم کر دیا۔ اگر وہ بھی تو دے دیتی تو اللہ پورے 100 عطا فرمائے، یہ کم سے کم ثواب ہے۔ کاش ہمیں ان باتوں کا بھی یقین آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً آخری ایک بات، اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کوئی بندہ اپنے باپ کو، دادا کو، یہ اپنی ماں کو، دادی کو، یہ نانا کو، نانی کو، اپنے بیٹے کو، پڑپوتے کو، پڑپوتیوں کو، اپنے یہ نواسوں کو، نواسیوں کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دائیں بائیں کے جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ مثلا آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کا بھائی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر جس کو فطرانہ ہم کہتے ہیں وہ بھی تو ادا کر سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ چچا کو بھی دے سکتے ہیں، ماموں کو بھی دے سکتے ہیں، ان کے بیٹوں کو بھی دے سکتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کا مال نابالغ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ شرط وہی رہے گی کیا کہ صاحب نصاب نہ ہو۔ تو اصول و فروع کو نہیں دے سکتے، اور یہ چکر بھی نہیں چلا سکتے کیا کہ خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے دے یا اس کا الٹ ہو جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خامد بیوی کو اور بیوی اپنے خامد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔